عمران خان نے سہیل آفریدی کو ایک ذمہ داری دی تھی کہ اسٹریٹ موومنٹ چلانا ہے. وہ اسٹریٹ موومنٹ لے کے کافی کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور عوام ان کو رسپونڈ کر رہی ہے. اور انہوں نے پنجاب کا دورہ کیا, انہوں نے سندھ کا دورہ کیا, اور اب وہ خیبر پختونخوا میں ہیں, اپنے ہوم گراؤنڈ پہ وہ کھیل رہے ہیں. کل بھی مختلف علاقوں میں گئے, سوات, مینگورا, مالاکنڈ اور چکدرا وغیرہ میں انہوں نے وزٹ کیا, اور وہاں پہ بھی لوگوں کا جو سیلاب تھا وہ امڑ آیا, اور ان سے جس طریقے سے اظہار عقیدت کر رہے تھے اس سے سامنے نظر آ رہا تھا کہ جو عمران خان نے جس مقصد کے لیے سہیل خان آفریدی کا انتخاب کیا تھا وہ بالکل درست ہے. تو اس لیے سہیل آفریدی صاحب نے کل کچھ باتیں کی ہیں, وہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, وہ ذرا پہلے سن لیجئے تاکہ اندازہ ہو سکے, اور اس کے بعد کچھ اور خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اور چونکہ معاملہ گڑبڑ ہے اور معاملہ مکمل طور پر گڑبڑ ہے, اس کی ریزن ہے کہ اب ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے کہ یا تو یہ نظام چلے گا یا پھر یہ نظام فارغ ہو جائے گا. اور اس لیے 8 فروری پہ سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں, بلکہ جمی ہوئی ہیں. سہیل خان آفریدی صاحب نے کچھ باتیں کی. انہوں نے کہا جی کہ جب میرا نام آیا تو پشاور سے ایک شخص آیا, اسلام آباد سے ایک شخص آیا پشاور, اور اس نے کہا کہ میرا نام اسے منظور نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس شخص کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں بنتا اور سیاسی معاملات میں مداخلت کرے. اور میرے لیڈر عمران خان صاحب نے واضح حکم تھا کہ اس کی مکمل تعمیل کی گئی. جو مجھے عمران خان نے حکم دیا میں نے اس کی تعمیل کی. اور جو شخص اسلام آباد سے پشاور آیا اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, اور وہ کہتا بھی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, لیکن وہ آیا اور اس نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی, یعنی کہ DDISPR جو ہیں وہ گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے قائد میرے لیڈر عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے, لہٰذا وزیر اعلیٰ بھی اسی کے فیصلے کے مطابق میں بنا ہوں. عمران احمد خان نیازی انشاءاللہ اور راج بھی اسی کا چلے گا. اس لیے اس نے کہا کہ مجھے کوئی ملال نہیں ہے, مجھے یہ ذمہ داری عمران خان نے دی ہے اور اس کے امانت ہے, اور جب تک ہوں میں ڈٹ کر انہی کے نقش قدم پہ چلوں گا اور انہی کے پروگرام کو لے کے آگے بڑھوں گا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گیا, اور اس کے باوجود وزیر اعلیٰ بننے میں انہوں نے اپنا ہر حربہ استعمال کیا, میرا راستہ روکنے کی کوشش کی, اور ایک بیانیہ بنایا کہ میں اسمگلر ہوں, پھر بیانیہ بنایا کہ میں دہشت گرد ہوں. اور جب یہ دونوں ناکام ہوئے بیانیے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک DG پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہ میرے ویڈیوز چلاتا ہے, ایک وزیر اعلیٰ کے ویڈیوز چلا کے دھمکیاں دیتا ہے, اور میری ویڈیوز چلائی گئیں. جب میں اس میں بھی ان کو شکست ہوئی تو اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ 3 آپشن ہیں, خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگایا جائے, یا سہیل آفریدی کو نااہل کر کے رجیم چینج آپریشن ہو, اور اگر ان دونوں میں کامیاب نہیں تو سہیل آفریدی کو مار دیا جائے, خدا نخواستہ. کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ جب ان کیمرہ سیشن آپ کرتے ہیں, آف دا ریکارڈ گفتگو کرتے ہیں, اور اس کے بعد اوپنلی بھی بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ ہمیں قبول نہیں, اور ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو جس کا راستہ آپ نے روکنے کی کوشش کی اس پہ سنگین الزامات لگاتے ہیں, اور اپنے افسروں کو کہتے ہیں کہ ان کی بات نہیں ماننی, ان کا حکم نہیں ماننا, نہ صرف ان کا حکم نہیں ماننا بلکہ پوری خیبر پختونخوا حکومت کا حکم نہیں ماننا, تو پھر از خود یہ معاملہ سنگین ہے. اب گورنر راج اور رجیم چینج آپریشن میں انہیں کامیابی نہیں ملی, انہوں نے کہا, اور جس کا وہ پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے, تو پھر سہیل آفریدی کو انہوں نے کہا کہ مار دیا جائے. گورنر راج جگانے کے لیے, مجھے نااہل کرنے کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, خیبر پختونخوا کے عوام کا مجھ پر اعتماد ختم ہو جائے. لیکن عوام میرے ساتھ ہیں, عمران خان کے ساتھ ہیں, اور وہ ہو نہیں سکتا. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اسمگلر والا بیانیہ فلاپ ہوا, دہشت گرد والا بیانیہ فلاپ ہوا. اس کے بعد ایک کام انہوں نے شروع کیا کہ جس میں ملٹری آپریشن کہتے ہیں, انہوں نے میرے آبائی گاؤں سے یہ سلسلہ شروع کیا, ترا سے, اور لوگوں کو کہا کہ اپنا علاقہ چھوڑ دیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ 24 رکنی کمیٹی بنائی گئی, اور اس کمیٹی کو کور کمانڈر پشاور اور IGFC وہ لے کے ان کو بیٹھ گئے, اور 24 رکنی کمیٹی ان کی سربراہی میں بنی تھی, یعنی کہ ان کی سربراہی میں بنی تھی. اور انہوں نے لوگوں کو مجبور کیا, پہلے 24 رکنی کمیٹی کو مجبور کیا, انہیں ڈرایا دھمکایا, اس کے بعد انہوں نے وہاں کی عوام کو مجبور کیا, اور تراہ کے عوام کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, کیونکہ ڈرون میں 21 لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے تھے. اور یہ دوسری طرف دوسرا بیانیہ بنانے میں فوج کے دشمن ہیں ہم, یا ہم اداروں کے دشمن ہیں. تو میرے پاکستانیوں یاد رکھو, سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ
ہم نہ فوج کے دشمن ہیں اور نہ ہی اداروں کے دشمن ہیں، اور ہم ان جرنیلوں کی مخالفت کریں گے جو بند کمروں میں فیصلے کریں گے۔ اب یہ بات بنیادی طور پہ، کیونکہ یہ بہت ایک آج کل فیشن ہے کہ جس کو بھی آپ نے کرنا ہے، ٹھکانے لگانا ہے، آپ کہہ دیں یہ فوج کا دشمن ہے، یہ ادارے کا دشمن ہے، یہ ملک کا دشمن ہے، یہ کہہ دیں اور اس کے بعد اس کو ٹھکانے لگا دیں۔ یہ حقیقت بن چکی ہے، اور یہ جو غدار ساز فیکٹری ہے اور یہ جو دہشت ساز فیکٹری ہے، یہ فیکٹریاں جو کھلی ہوئی ہیں، ان فیکٹریوں کو بند کرنا ہوگا، اور منہ سے جو زہر اگلتا ہے اس زہر کو کم کرنا ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ ہمارے بادشاہ سلامت کے لیے کہ وہ اپنی ٹیم کو اس طریقے سے تھوڑا سا سمجھائیں کہ جناب اس طرح سے بات نہیں بنتی۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ سب کہہ رہے ہیں یہ زبردستی فوج کے دشمن، ادارے کے دشمن، یہ زبردستی بیانیاں بناتے ہیں اور خود ہی فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر ان کے جو ماؤتھ پیس ہیں غیر سرکاری ترجمان، وہ پھر اس سے 2 قدم آگے بڑھتے ہیں، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ کسی کے کہنے سے کوئی دہشت گرد نہیں بن جاتا، کسی کے کہنے سے کوئی اسمگلر نہیں بن جاتا، کسی کے کہنے سے کوئی فوج کا دشمن نہیں بن جاتا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ فوج سب سے کتنا پیار کرتی ہے۔ کیونکہ اگر یہ کام ہوتا تو پھر 8 فروری کو تمام کنٹونمنٹ ایریاز میں، تمام کینٹ ایریاز میں، تمام ڈی ایچ ایز میں کسی بھی صورت میں کہیں سے بھی پاکستان تحریک انصاف نہ جیتتی اور نون لیگ کو ووٹ ملتے، جو کہ آپ کی پسندیدہ ہے، لیکن عوام نے تو کسی کو ووٹ نہیں دیا۔ پشاور سے لے کر کراچی تک چلے جائیں، تمام ڈی ایچ ایز، تمام کنٹونمنٹ ایریاز، تمام جو ہے کینٹ ایریاز، کہیں سے بھی یہ لوگ نہیں جیتے جو آپ کے نامنی تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ سہیل حفیظی صاحب نے کہا کہ لوگ پاکستان تحریک کو، صوبائی حکومت کو ایک ادارے میں بدنام کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب میں وزیر اعظم بنا تو ہمارا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا، انہوں نے واقعہ سنایا، انہوں نے کہا جی مجھے میسیج آیا کہ ایف سی کے جوان شہید ہو گئے ہیں، کہتے ہیں میں نے اجلاس چھوڑا، میں گیا، شرکت کی، اور شہیدوں کے جستے خاکی کو کندھا دیا اور ان کو لحد میں اتارا۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ ہمارے شہید ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، اور لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا کہ اس کے بعد مجھے کبھی کسی واقعے کی اطلاع ہی نہیں دی گئی، اور کسی جنازے کا نہیں بتایا گیا، کسی شہید کا نہیں بتایا گیا، اور مجھے انفارمیشن دینا ہی بند کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم جو ان جنازوں کو بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ یہ افسوسناک بات ہے، اور یہ یہیں سے تلخیاں بڑھتی ہیں، اور کوئی پیدائشی تلخ نہیں ہوتا، یہ حالات اس کو تلخ بناتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں کہ آپ تلخ ہوں جناب، آپ کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ ایمان مزاری صاحبہ کا معلوم ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بیچاری، وہ کب سے جیل میں ان کو بند کیا ہوا ہے، اور بہت ساری خواتین جیل میں ہیں۔ اب ایمان مزاری صاحبہ کو بند کر دیا ہے، 17 سال قید کی سزا سنا دی ہے، اور ایک ٹویٹ کرنے پہ، اور یہاں پہ لوگ اربوں خربوں روپیہ لوٹ کر کھا گئے۔ آپ نے ان کے مقدمات ختم کروائے، ریڈ کارپٹ پہ ان کو بلایا اور ان کے حوالے کر دیا، پوری کی پوری کمپنی ان کے حوالے کر دی کہ جناب موجیں کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ سہیل حفیظ صاحب نے کہا کہ ایک نوٹیفیکیشن آیا وفاقی حکومت کا، اور جس میں کہا گیا کہ تیرا کے متاثرین خود تیرا چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا وہ نواز شریف کی شادی پر جا رہے تھے؟ انہوں نے اپنا علاقہ کیوں چھوڑا؟ وہ کس کی شادی پر جا رہے تھے؟ کیا ان کے پوتے نواسی کی کسی شادی پہ جا رہے تھے؟ انہوں نے کہا یہ نوٹیفیکیشن صبح نکلا ہے۔ انہوں نے کہا میرے پاکستانیوں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ صوبائی حکومت اور اداروں کے درمیان، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان تصادم کا پروانہ ہے۔ یہ تصادم کا پروانہ انہوں نے جاری کیا کیونکہ جو تھوڑا بہت اعتماد ہمارے درمیان تھا اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ میں اپنی صوبائی حکومت کو ہدایت دیتا ہوں کہ آج کے بعد کسی بھی ادارے یا وفاقی حکومت کے ساتھ ہونے والی ہر قسم کی بات چیت تحریری صورت میں ہوگی اور ثبوت کے ساتھ ہوگی، اور تاکہ کل کو کوئی جو یہ گند پھیلاتے ہیں اور جو یہ بند کمرے کے فیصلے مسلط کرتے ہیں اور جب نقصان ہوتا ہے تو یہ ذمہ داری لینے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تاکہ کوئی اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ اور انہوں نے کہا کہ واضح طور پر انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے کہا کہ اب نہیں ہو سکتا یہ سارا سلسلہ، اس طریقے سے یہ کام نہیں چل سکتے۔ یہ سہیل افریدی صاحب نے کل واضح طور پر تو ٹوک انداز میں یہ باتیں کی ہیں۔ یہ تلخیاں کیوں ہیں؟
یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ تلخیاں کیوں ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ صرف خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور سندھ کو کچھ نہیں کہا جا رہا اور بلوچستان کو کچھ نہیں کہا جا رہا۔ پنجاب تو خیر انہوں نے کہنا ہی کیا تھا، وہاں پہ تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب عالمی ذرائع ابلاغ کیا کہہ رہے ہیں، عالمی میڈیا کیا کہہ رہا ہے، عالمی کمیونٹی کیا کہہ رہی ہے، وہ یہ میرے سامنے خلیج میگ کی ایک رپورٹ ہے، نیا آرٹیکل شائع ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان 900 دن ہو گئے ہیں جیل میں، اور ان 900 دنوں میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جھکنے سے انکار کیا، تابع داری سے انکار کیا اور غلامی سے انکار کیا اور کمپرومائز نہیں کیا، NRO نہیں کیا، اور انہوں نے 900 دن جو ہے وہ شاندار طریقے سے گزارے، اور ان کے پاس میجورٹی بھی ہے، سب کچھ ہے، جو پاکستان کی صحیح میجورٹی ہے وہ عمران خان کی ہے، اور عمران خان ہی اس وقت اکثریت کے رہنما ہیں اور ان کا مکمل کنٹرول ہے عوام پہ، اور یہ عالمی دنیا کہہ رہی ہے ان کے 900 دنوں پہ جو انہوں نے جیل میں گزارے، اور بے مقصد بھی اور ناانصافی پر مبنی اور ناکردہ گناہوں کی سزا، کیونکہ جھوٹے مقدمات ہیں، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ میں نے کیونکہ انہوں نے یوٹیوبرز کو بلایا، میڈیا پرسنز کو بلایا، اینکر پرسنز کو بلایا، صحافیوں کو بلایا، کسی کا نام انہوں نے یوٹیوبر رکھا ہوا ہے، کسی کا نام سینئر رکھا ہوا ہے، کسی کا نام جونیئر رکھا ہوا ہے، تو بلایا، انہوں نے کہا تھا کہ جو فیصلے ہیں ہم نہیں کر رہے، یہ تو شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، حکومت کر رہی ہے، آپ نے یہی چلانا ہے۔ تو میں نے ایک اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پول کروایا، میں نے کہا ذرا عوام کی رائے لے لی جائے۔ میں نے پوچھا تھا کہ تمام فیصلے کون کر رہا ہے اور ذمہ دار کون ہے، تو 96% عوام نے یہ کہا ہے کہ اس سارے فیصلے جو ہو رہے ہیں اور اس کے ذمہ دار فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب ہیں۔ 96% لوگوں نے کہا، اور 2% نے کہا کہ شہباز شریف ہیں، 1% نے کہا کہ نواز شریف ہیں، اور 1% نے کہا کہ آصف علی زرداری ہیں۔ یہ رزلٹ نکلا ہے، اور یہ اس میں تقریباً 10,000 لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ ہے جناب عوام کی رائے، کیونکہ عوام پبلک جو ہے وہ سب جانتی ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ فیصلے کون کر رہا ہے، فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں اور کیسے ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو بہتر یہی ہوگا جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی اصلاح پیدا کریں۔